نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ حضرات محترم، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ تمام انبیاء اور رسل، تمام اولیاء کرام، تمام مومنین اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور کا محتاج ہونا اللہ کے نزدیک اور ہے، اولیاء کا محتاج ہونا اللہ رب العزت کے نزدیک اور ہے، اور مومنین کا اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہونا اور ہے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کی عزت ہے تو وہیں تک امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی عزت ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا منکر عبداللہ بن ابی ہوا تھا۔ تو جب جنگ بنی مستلق ہو رہی تھی تو یہ ایک کنویں پر بیٹھا ہوا تھا اور مدینے کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو نہ جگہ دیتے، نہ مدینے میں آنے دیتے، نہ ٹھہرنے دیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ تو یہ تم نے سب کچھ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مدینے میں ٹھہرنے دیا، مسلمانوں کو مدینے میں جگہ دی، اس وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اب یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرات محترم، تو اس موقع پر ایک صحابی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی عزت کا تو قائل ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا قائل نہیں، اور نہ صحابہ کی عزت کا قائل ہوں۔ تو اس وقت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اللہ کی عزت کا قائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا قائل نہیں ہے۔ تو میں اللہ کی عزت کا بھی قائل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی قائل ہوں، اور مسلمانوں کی عزت کا بھی قائل ہوں۔ تو یہ بات چلتی چلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم فرمائیں، اجازت دیں تو میں ابھی عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دیتا ہوں کہ یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، یہ بہت بکواسات کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر فاروق، نہیں، رہنے دو۔ حضرات محترم، یہ بات چلتی چلتی عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ تک، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، تو اس تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے سر کو اڑانے کا حکم دیا ہے۔ تو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کسی صحابی کو نہ بھیجیں، کسی کو حکم نہ فرمائیں کہ وہ میرے باپ کی گردن اڑا کے آئے، بلکہ آپ مجھے حکم فرمائیں، میں خود اپنے باپ کی گردن اڑا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، تو حضرت عبداللہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کسی کو کہیں گے تو ممکن ہے کہ میرے باپ کی محبت میرے دل میں موجزن ہو یا کسی رشتہ دار کی ہو جائے تو وہ سامنے نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرتد نہ ہو جاؤں۔ تو بہرحال آپ مجھے حکم فرمائیں، اگر ایسا کرنا ہے تو میں آپ کے اپنے باپ کی گردن اڑا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہ، رہنے دو۔ پھر اس نے عرض کیا، رسول اللہ، اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ، خیال رکھنا، یہ اگرچہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے باپ کو معاف کر دو، لیکن یہ معاف نہیں کرے گا، اس کی عزت گوارا نہیں کرتی، یہ اپنے باپ سے سامنا کرے گا۔ تو وہی ہوا، اس کا باپ سامنے اونٹنی پر سوار ہو کے آ رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو بیٹھا تو راستے میں سواری کو روک لیا، اونٹنی کو روک لیا، اور اپنے باپ کو کہا، روک دو، نیچے اترو۔ جب اس نے اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، تو یہ
اونٹنی کے گوڈوں پر، اس کی ٹانگوں پر پیر رکھ کے تلوار نیام سے نکال کر اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ نہ نبی عزت والا ہے نہ مسلمان عزت والے ہیں، اگر بات سچی ہے تو سچ بتانا، نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا میں نے ایسے کہا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، باپ بھی کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ بھی کلمہ پڑھتا ہے، بیٹا بھی کلمہ پڑھتا ہے، باپ بھی نمازیں پڑھتا ہے، بیٹا بھی نمازیں پڑھتا ہے، باپ بھی بظاہر حج زکوٰۃ سب کا کرتا ہے لیکن بیٹا بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا ہے تو یہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے، اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت محبت کرتے ہیں۔ اپنے باپ کو روکا اور تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا باپ کو کہ بتا تو نے میرے نبی کے بارے میں ایسے کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے۔ اس نے کہا اب تو اپنی زبان سے کہے، جس زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ نہ میں نبی کی عزت کا قائل ہوں نہ مسلمانوں کی عزت کا قائل ہوں، اب اسی زبان سے تو کہے کہ میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ تو اس نے ایسے کہا اور 3 مرتبہ اپنے باپ کو ایسے کہلوایا۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت جان و دل سے کرنی چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جان و دل، تمام اولاد، تمام والدین، تمام لوگوں سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے۔ اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے عزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ کرتا ہو تمام چیزوں سے زیادہ۔ اگر ایسی بات نہیں تو وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اللہ رب العزت عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پکا مسلمان بنائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔